گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی۔ لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہیں گل جس کو، لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہیں گل جس کو، خوشبو محمد ہے اور خدا کی رانائی۔ آئیے ہمارے بیچ نیرج یادو صاحب آئے تھے اور اپنی محبتوں کو انہوں نے اسٹیج تک پہنچایا اور احساس کرایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کاندھا سے کاندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر۔ پتہ یہ چلا حافظ وسیع صاحب چند لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ پورے لکھنؤ کے لیے اور پورے یو پی کے لیے خاص ہیں۔ تمام لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، ان کی عظمتیں ہیں، ان کی کاوشیں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کیا کام انجام دے رہے ہیں۔ آئیے میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو، جب میں ممبئی میں تھا تو اس وقت ایک معروف ادارے میں بحیثیت استاد، اس کے لیے جو انٹرویو ہوا تھا، اس انٹرویو کا سلسلہ لکھنؤ سے شروع ہوا تھا اور لکھنؤ میں اپنی زندگی کی شروعات، کچھ آگے کی شروعات کے لیے میں نے قدم آگے بڑھایا اور پیپر میں جب دیکھا کہ ایک انٹرویو ہونا ہے اندھے کی چوکی پہ اور وہ انٹرویو ہونا ہے اس ادارے میں جس ادارے کے ناظم اعلیٰ ہیں حضرت مولانا مصطفیٰ مدنی ندوی صاحب، پھر ان سے فون کر کے رابطہ کیا کہ کیا اس انٹرویو میں شرکت کی جائے، تو انہوں نے جو حوصلہ دیا، جو ہمیں ہمت دی، کیا خوب کہا ہے کہ حوصلہ ہی اصل شے ہے، حوصلہ ہو گر بلند ماں ہو انجم پر پہنچ جانا کوئی مشکل نہیں، اور چیر دو موجوں کا سینہ توڑ دو طوفان کا زور، خیر مقدم کو تمہارے خود کنارہ آئے گا۔ اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا مصطفیٰ مدنی ندوی صاحب، جو تعلیم کے اعتبار سے جو خدمات آپ کی ہیں، یہاں سے ممبئی تک آپ پروگرام کرتے ہیں اور آپ بڑے بڑے سیمینار میں آپ کو لیکچر کے لیے بلایا جاتا ہے، اسپیچ کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ نہایت ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آپ کی طرف سے یہ عوام کے لیے شعر، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں۔ حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم کا بھی خطاب ہوگا، سماجی ملی رہنما قائد، اور آج کے اس کانفرنس کے سرپرست ہمارے بڑے بھائی عالی جناب طارق صدیقی صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے، آچاریہ ڈاکٹر کش موہن جی مہاراج صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے۔ الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسٹیج پہ موجود ہمارے محترم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، اور ہمارے سامنے موجود تمام قابل احترام اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ پروگرام تعلیمی بیداری کا پروگرام ہے۔ تعلیم کے تعلق سے بہت ساری اہم باتیں آ گئی ہیں اور آئندہ انشاءاللہ آئیں گی۔ تعلیم یہ دراصل ایک کام ہے، ایک ایسا کام جس کا اثر آپ کی زندگی پر براہ راست پڑنا ہے۔ تعلیم کے لیے بیداری کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تعلیم کا جو مرحلہ ہے وہ بنیادی طور پر بچپن سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسی عمر سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان خود اپنے سے ناواقف ہوتا ہے۔ انسان اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا وقت جو گزر رہا ہے، اگر تعلیم نہیں حاصل کی تو آئندہ میرے لیے مشکلات پیدا ہو۔ اس لیے اگر سماج میں، معاشرے میں تعلیمی بیداری نہیں پائی گئی تو لوگ تعلیم سے محروم رہیں گے۔ آج ہماری سوسائٹی اور سماج، اس میں اگر غور کیا جائے تو تعلیم سے محرومی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم سے آگاہ نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تعلیم اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ایک مکمل پروگرام ہے تعلیمی بیداری پر،
اس لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مسلم یوتھ برادرز وسیع صاحب اور ان کے تمام ساتھی یقیناً تعلیمی بیداری کے اس کانفرنس کے بعد تعلیم کے لیے کام کریں گے. تعلیم کا تعلق کام سے ہے. آئیے اس کو جانے پہلے کہ تعلیم کی ضرورت انسان کو کیوں ہے. تعلیم عمومی طور پر ہم اس پہلو سے سمجھتے ہیں کہ انسان اگر تعلیم یافتہ ہوگا تو ترقی یافتہ ہوگا. یہ ایک حقیقت ہے. اگر تعلیم ہے تو ترقی ہوگی. تعلیم وہ انسان کی ترقی کی وجہ بنتا ہے. لیکن انسان کی ذات کی جو تعمیر ہوتی ہے وہ تعلیم اور تربیت جس کو کہتے ہیں کہ اس کے مقصد سے ہوتی ہے. صرف تعلیم انسان کو انسان نہیں بناتا ہے. آج دنیا میں بے شمار تعلیم یافتہ ایسے ملیں گے جو انسانوں کے لیے شرمندگی کا سبب بنتے ہیں. جو ہیں تعلیم یافتہ, چاہے وہ مذہبی تعلیم کے حامل ہوں, مذہب کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہو, یا انہوں نے ماڈرن تعلیم سائنس کی تعلیم حاصل کی ہو, دونوں طرح کے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ تعلیم تو انہوں نے بہت کچھ حاصل کی ہے لیکن انسانیت کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں. تو تعلیم اس کے ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے وہ ہے انسان کا تعلیم کے مقصد کو متعین کرنا, اس کے ٹارگٹ کو متعین کرنا. صرف انسان کی زندگی کو کیریئر کامیاب نہیں کر سکتا ہے. کیریئر اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, لیکن کیریئر کے ساتھ کیریکٹر سیکھنا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر انسان نہ تعلیم یافتہ کہلانے کا مستحق ہے اور نہ اسے تعلیم کا رزلٹ سماجی زندگی میں دینے کا چانس ملے گا. آپ ذرا سوچیں کہ ہم اور آپ آج تعلیم کے جن حوالوں سے گزر رہے ہیں اس میں دو کمزوریاں ہیں, دو چیزیں ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینی. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم میں تعلیم کی کمی ہے. یہ میں پورے سماج کی بات کر رہا ہوں اور میری یہ گزارش ہے, پروگرام چونکہ تیاری کے لحاظ سے عموماً ہنگامی ہوتا ہے تو پروگرام کے جو آرگنائزرز ہوتے ہیں وہ یہ مطمئن ہوتے ہیں کہ میں نے جن کو اسپیکر بنایا ہے, اسٹیج دیا ہے, وہ ہمارے وقت کی اور ہماری محنت کی قدر کریں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمارے آرگنائزرز جو پروگرام منعقد کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ کم از کم بولنے والوں سے کچھ ڈائیلاگ کر لیا کریں تاکہ وقت کا بہتر استعمال ہو. سماج اور سوسائٹی کو سامنے رکھے بغیر کوئی بھی علم مفید نہیں ہو سکتا ہے. یہ بالکل ہمیں ذہن بنا لینا چاہیے. اور جب بھی کسی تعلیم کو اوپر اٹھانے کے لیے, عروج پر لے جانے کے لیے, اس میں آگے بڑھنے کے لیے انسانوں نے کوشش کی ہے اور انہوں نے سماج کو کنارے لگا دیا ہے, تو یاد رکھیے وہاں انسان تھوڑی دیر تک تو آگے بڑھا ہے لیکن اس کے بعد وہ سماج, وہ سوسائٹی تباہی کی طرف چلی گئی. اب مثال لے لیجئے, دنیا میں جائیے دیکھیے, بڑے بڑے کھنڈرات ہیں, بڑی بڑی محلیں اور ان کے نشانات ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں بنانے والے بڑے ہی عظیم الشان تھے, بڑا فن تھا ان کے پاس, بڑی مہارت تھی ان کے پاس, بڑا علم کا ذخیرہ تھا ان کے پاس,
بہت کچھ انہوں نے علمی ترقیات حاصل کی تھی، لیکن جب ان کے اندر سے انسانیت نکل گئی، سماج کی فکر نکل گئی، سماج اور سوسائٹی کو علم سے جوڑنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو پھر وہ کھڈر بن گئے۔ نہ ان قوموں کے نشانات باقی ہیں اور نہ ان علاقوں کے نشانات باقی ہیں۔ یہ اسی دنیا میں موجود ہے، دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے۔ آج تو آپ کے یوٹیوب اور موبائل کا زمانہ ہے، سب موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تعلیم پر گفتگو کرتے وقت ہم ضرور اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ تعلیم انسان کو بہتر بنانے اور سماج کو ترقی دینے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ تعلیم صرف انسان کو ترقی دینے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ انسان کی ترقی سماج کی ترقی کے بغیر نہیں ہے۔ آج ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے، تعلیم کی وجہ سے انسان سماج سے کٹ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ تعلیم میں نے حاصل کی ہے تو اب سماج کو میری ضرورت ہے، مجھے سماج کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کو سماج کی بھی ضرورت ہے۔ آپ سماج سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کو بنانے والے نے آپ کو سماج میں بنایا ہے، آپ کو اکیلا نہیں بنایا۔ آپ کو ایسا نہیں بنایا ہے کہ آپ سماج سے الگ ہو جائیں اور آپ ایک انسان بن جائیں۔ تو آئیے اس تعلیمی بیداری مہم میں ہم اس بات کا فیصلہ لیں کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کو انسان بنانے کی مہم شروع کریں گے۔ سماج کو تعلیم یافتہ بنانے کے ساتھ ساتھ سماج کو بہتر بنانے کی مہم شروع کریں گے۔ تعلیم کے جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی، جتنی بھی کوششیں ہوں گی، ان سب میں ہم اس بات کو شامل کریں گے کہ وہ ہماری کوششیں انسان کو اور انسانی سماج کو بھلائی پہنچانے اور بہتری پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ایک بات تعلیم کے سلسلے میں اور میں رکھنا چاہتا ہوں، تعلیم یہ چونکہ انسان کی سماجی ضرورت ہے، اس لیے تعلیم نہ مذہبی ہے اور نہ غیر مذہبی۔ یہ تعلیم ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو سماج کی ضرورت ہے۔ مذہب کے بغیر سماج نہیں ہے، اور اگر مذہب رہے گا تو اسی سماج میں رہے گا۔ اس لیے تعلیم، اس میں کوئی ایسی دیوار نہیں کھڑی ہونی چاہیے کہ یہ مذہبی تعلیم ہے اور یہ غیر مذہبی تعلیم۔ ہر وہ تعلیم جو انسان کی ضرورت ہے، سماج کی ضرورت ہے، انسان کے لیے مفید ہے، سماج کے لیے مفید ہے، وہی تعلیم سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تعلیم کے نام پر ہم لکیریں کھینچ دیں اور ہم یہ سوچیں کہ اگر کسی نے مذہب کی تعلیم لی ہے تو وہ تعلیم یافتہ ہے، اور اگر کسی نے مذہب کی تعلیم نہیں لی ہے تو غیر تعلیم یافتہ ہے۔ یا اسی کو پلٹ دیں کہ کسی نے اگر سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے تو وہ تعلیم یافتہ ہے، اور کسی نے اگر مذہب سیکھا ہے تو وہ غیر تعلیم یافتہ ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس نے آج دنیا میں تعلیم کے ذریعے ہونے والی تمام ترقیات کے باوجود دنیا کو اندھیرے کی طرف ڈھکیل دیا ہے۔ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ایک ایسی چابی دی دنیا کو، علم کا ایک ایسا خزانہ اور تحفہ دیا دنیا کو جو قرآن کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ قرآن یہ علم کا خزانہ ہے، اگر تجربہ کرنا ہے تو اسے پڑھ کر دیکھیے۔ قرآن اس میں علم کا بیش بہا تحفہ موجود ہے، کبھی اسے کھول کر پڑھیے اور دیکھیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ذریعے قرآن اللہ کا یہ کلام دنیا کو ملا، انہوں نے مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم میں کبھی تفریق نہیں کی۔ انہوں نے ان تمام لوگوں کو
جو تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو ہمیشہ اہمیت دی. اس وجہ سے کیونکہ قرآن مجید میں مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم کی کوئی تفریق نہیں. کوئی ایک آیت بھی، کوئی ایک لفظ بھی قرآن مجید میں ایسا نہیں استعمال کیا گیا ہے کہ یہ تعلیم مذہبی ہے، بڑی اہم ہے، اور یہ تعلیم غیر مذہبی ہے، یہ اہم نہیں ہے. یہ تعلیم ایسی ہے، یہ تعلیم ویسی ہے. قرآن مجید میں جو پہلا لفظ استعمال کیا گیا جس کو ابھی بار بار آپ نے سنا، اقرا، پڑھو. یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن پڑھو، یہ نہیں کہا گیا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھو، یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مذہبی کتاب پڑھو، یہ نہیں کہا گیا صرف اللہ کے بارے میں پڑھو، بلکہ کہا گیا اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو، جانکاری لو، آگے بڑھو اور انسانیت کی بھلائی کا سامان پیدا کرو. کیونکہ علم کے ذریعے ہی انسان کی ترقی ہے، سماج کی ترقی ہے، انسان کی کامیابی ہے، سماج کی کامیابی ہے. تو یہاں ہمارے بہت سارے اہم لوگ بیٹھے ہیں، دانشور، اور آپ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. اس تعلیمی بیداری کانفرنس کے ذریعے ہم اور آپ مہم بنا لیں کہ اپنے گھر میں، اپنے پاس پڑوس میں تعلیم کی ایک مہم چلائیں گے، تعلیم یافتہ بنائیں گے. ہمارا پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہمارا پڑوسی کسی برادری، کسی ذات کا ہو، ہمیں اسے تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھیے، اگر ہندوستان اور ہندوستان کی سوسائٹی میں، صرف ہندوستان اور ہندوستان کی سوسائٹی کی بات مت کریے، آج انسانی سوسائٹی میں، پوری دنیا کی سوسائٹی میں اگر آپ نے تمام انسانوں کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھیے کہ آپ کتنے بہتر بن جائیں، آپ پرسکون نہیں رہیں گے. سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ماحول پرسکون ہو. آج ہم اور آپ جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جو چیز ہمیں سب سے زیادہ خطرے کی لگ رہی ہے، وہ ہے انسان سکون نہیں پا رہا ہے. سکون کیسے ملے گا آپ کو؟ آپ اگر تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے خول میں بند ہیں، آپ نے اپنے آس پاس کو تعلیم سے روشن نہیں کیا ہے، تو آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ اگر ایک پیڑ آپ نے لگایا ہے اور اس کے چاروں طرف کے گھاس کو آپ نے صاف نہیں کیا ہے، وہاں آپ نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ اس کے چاروں طرف کا ایٹماسفیئر اچھا رہے، تو وہ پیڑ کیسے اوپر اٹھے گا، کیسے آگے بڑھے گا؟ تو آئیے اس بات کو ہم محسوس کریں کہ تعلیم بہت بڑی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے. تعلیم کے لیے ہم آگے آئیں اور تعلیم کے سلسلے میں پائی جانے والی تمام غلطیوں کو الگ کر دیں، غلط فہمیوں کو دور کر لیں. تعلیم کو ہم اپنے کیریئر کو اور اپنے کیریکٹر کو دونوں کو بنانے کا ذریعہ بنائیں. تعلیم کے ذریعے ہم اپنے کو اچھا بنائیں، اپنے سماج کو اچھا بنائیں. تعلیم کو ہم مذہب سے لے کر سماج کو حاصل کرنے اور سیکھنے کا ذریعہ بنائیں. انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو تعلیمی بیداری کانفرنس کا حق ادا ہوگا. اور ہم یہ طے کر لیں کہ کم از کم اس دوبگے کے علاقے میں بھی یہی رہتا ہوں، اس لیے میں ان لوگوں سے جو خاص طور پر اس ایریے میں رہتے ہیں، آئیے ہم یہ طے کریں کہ اگلے 4 مہینے کے اندر کم از کم ہم 4000 لوگوں کو تعلیم سے جوڑیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ اگر مسلم یوتھ برادرز، ہمارے وسیع بھائی جو نہایت ہی اچھا کام ایکٹیو رہتے ہیں، لوگ واقعتاً مختلف میدانوں میں، یہ حوصلہ لے کر چلیں کہ کم از کم اگلے 4 مہینوں میں 4000 ایسے لوگوں کو جو تعلیم سے محروم ہیں انہیں تعلیم یافتہ بنائیں گے. اگر بڑے ہیں تو ان کے لیے بھی تعلیم کا نظم کریں گے، اگر خواتین ہیں، عورتیں ہیں تو ان کے لیے بھی نظم کریں گے، اور اگر بچے ہیں تو
تو انہیں تعلیم کے لیے آگے لے کر چلیں گے. انشاءاللہ ہم سب مل کر ان کا ساتھ دیں گے اور اس تعلیمی بیداری کانفرنس کو کامیاب بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا حوصلہ دے, ہم سب کو اس کی ہمت دے, اور ہم اس کام کو کریں, اس کام کو کامیاب بنائے. اور آج ضرورت ہے کہ ہم فکر کریں انسان کی, انسانیت کی, انسانی سماج کی, اور اپنی گفتگو میں اس کا خیال رکھیں کہ ہم انسانی برادری کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں. اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم اپنے ماضی میں کتنا بھی مگن رہیں, ہمارا مستقبل کبھی روشن اور تابناک نہیں ہوگا. یاد رکھیے, ماضی سے نکل آئیے, حال کو سمجھیے اور مستقبل کی فکر کریے. انشاءاللہ آپ کا مستقبل بہتر ہوگا, سب کا مستقبل بہتر ہوگا, لیکن مستقبل کے لیے کچھ کرنے کا عزم پیدا کر دیں. وما توفیقی الا باللہ.